اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، یکم رمضان سے لے کر 10 رمضان تک کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھ لینا، کیونکہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، بخشش کے خزانے لے کر آتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے ہر انسان کو اس کا انتظار ہوتا ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہر گھر میں خوشیاں لے کر آتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت لے کر آتا ہے، ہر گھر میں سکون اور برکت لے کر آتا ہے۔ اللہ والو، جن حاجات کے لیے، جن خواہشات کے لیے، جن مقاصد کے لیے ہم پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پورا سال لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پورا سال مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، آج رمضان کے پہلے عشرے میں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کو پڑھنے کے بعد پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہو جائے گا، پورے سال کی رحمتیں، برکتیں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والو، رمضان کا پہلا عشرہ جسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ جسے بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور رمضان کا تیسرا عشرہ جسے جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ والو، رمضان کا مہینہ رحمت کے پہلے عشرے سے شروع ہوتا ہے، اور جو بندہ اس رحمت کے عشرے میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یا غنی یا مغنی کو پڑھتا ہے، پڑھنا میرے بتائے گئے طریقے سے ہے، مانگنا رب سے ہے۔ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، اکابرین فرماتے ہیں اس بندے کی نسلوں تک رزق اور دولت کی بہار آ جاتی ہے، آج مانگنے والا بھی بانٹنے والا بن جائے گا۔ رمضان کے پہلے عشرے میں 10 دن موجود ہیں، یکم رمضان سے لے کر 10 رمضان تک 10 روزوں میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں ہر کوئی عبادت کرتا ہے، ہر کوئی نمازی ہو جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان سجایا جاتا ہے، لوگ صبح سحری میں اٹھتے ہیں، شام کو افطاری کرتے ہیں، رات تراویحاں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے، رب کی ذات خود بندے سے پوچھتی ہے کوئی مانگنے والا؟ اور جو بندہ رب کی اس بات کو سن لیتا ہے، رب کی اس صدا کو سن لیتا ہے اور لبیک کہتا ہے، رب کی اس صدا پر لبیک کا طریقہ کیا ہے کوئی نہیں بتائے گا۔ آج میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے رب کعبہ کو لبیک کہنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ جب رب کی ذات آخری آسمان پر آتی ہے اور پوچھتی ہے کوئی مانگنے والا، تو اس وقت رب کریم سے کیسے مانگا جائے، تو آج وہ طریقہ بھی بتاؤں گی، وہ عمال بھی بتاؤں گی۔ آج رب کریم سے ہر بات منوانے کا، ہر مقصد میں کامیابی کا وہ طریقہ بتاؤں گی جس کو پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے، جس کو رب کی ذات رمضان کا مہینہ دلائے اور وہ اس مہینے کو اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر پائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا پر، اس بات پر آمین کہا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے کو پائے اور دنیا داری میں اس مہینے کو گزار دے، یہاں وہاں کی ٹھوکروں میں اس مہینے کو گزار دے، تو وہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے۔ جب رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تو پھر کیوں نہ اس مہینے کی قدر کی جائے، جس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مرنے والے کو ڈائریکٹ جنت میں بھیجا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں،
اور محسوس کیجئے گا کہ رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، ہر کسی کا دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے، ہر گھر میں نعمتیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اکابرین کا بتایا ہوا بہت ہی مستند عمل ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، سعودی عربیہ سے، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، ایران، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، پہلے عشرے یعنی رمضان کے پہلے 10 روزوں میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور ایک بار اس وظیفے کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ رمضان کے پہلے عشرے میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا، اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اتنی ہی جلدی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہر انسان کا خواب ہے کہ کاش میرے پاس بڑی گاڑی، بنگلہ، پیسہ، کوئی بھی ہر بندے کا خواب ہوتا ہے۔ آج اس خواب کو پورا کرنے کا، آج اس ناممکن حاجت کو پورا کرنے کا ایک ایسا عمل لائی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کے خزانے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو رمضان کے پہلے عشرے میں یہ خاص وظیفہ کر لے۔ جن بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا یا ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے لیے پڑھ لیں۔ نوجوان روزگار کے لیے پڑھ لیں، رزق کی تنگی کے لیے پڑھ لیں۔ وہ لوگ جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا تو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، رمضان کے پہلے عشرے میں پڑھنے والا رب سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، رب کی ذات انشاءاللہ عطا فرمائے گی۔ لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، کوئی اپنی حاجت کو پورا کرانے والا۔ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے، عظمتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ آپ پہلے روزے سے پڑھ لیں، دوسرے روزے سے پڑھ لیں، تیسرے روزے سے پڑھ لیں، یکم رمضان سے لے کر 10 رمضان تک روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو بہترین ہے، نہیں تو ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ آپ سحری میں پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب توجہ کیجئے گا، باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو وہ سب سے افضل ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کے دیکھا ہو، لیکن یاد رکھیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص عمل، خاص بات یا وظیفہ کا خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اگر رمضان کے پہلے عشرے، عید سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہم کسی نہ کسی مقصد کی، حاجت کی، کسی پریشانی کی نجات کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آج آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔
اپنے مقصد کی نیت کر کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، رب کی رحمتیں صدائے لگا رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا؟ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کا مطلب اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، اور بعض اوقات کوئی گناہ کی پکڑ ہو جائے تو نہ وظیفے قبول ہوتے ہیں اور نہ دعائیں۔ اس لیے رمضان کے پہلے عشرے میں آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے چلے جائیں، رب کریم سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے راضی ہو جاتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، آج کسی بندے کو راضی کرنا پڑ جائے، ترلے، منت، سماجت اور بعض اوقات تو آنکھوں میں آنسو لانا پڑ جاتے ہیں۔ آج ایک ایسی قرآنی آیات بتانے جا رہی ہوں جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک نقطہ بتاؤں گی، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، نقصان آپ کا ہوگا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا غنی و یا مغنی کا وظیفہ ہے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ سے گناہوں کی تو سچی توبہ ہو گئی، اب رب راضی ہے، انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجات پوری کرانے کا وقت ہے، آج خالی جولیاں بھروانے کا وقت ہے۔ آپ نے یا غنی و یا مغنی کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ جب بندہ روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، رات تہجد میں پڑھتا ہے، سحری کے وقت پڑھتا ہے، افطاری کے وقت پڑھتا ہے، رمضان کا ہر وقت قبولیت کا ہے۔ اللہ والو، میرا رب مانگنے والے کو غنی کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو خود کھانے کو مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، آج رمضان کے پہلے عشرے میں یا غنی یا مغنی کو پڑھنے والا مانگنے والے سے بانٹنے والا ہو جائے گا۔ میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر بندے کو غنی کر دے گا۔ جو بندہ غنی ہو جاتا ہے، جس کو رب غنی کر دیتا ہے، اس کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ پھر جب کامیابیاں رب کی طرف آتی ہیں تو کسی کے آگے بھی جھکنا نہیں پڑتا، نہ کسی سے مانگنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے سنبھالنا چاہتے ہیں، تو رمضان کے پہلے عشرے میں یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ یا غنی و یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنی و یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی و یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ رجب کا مہینہ بھی گزر گیا، شعبان کا مہینہ بھی گزر گیا، اب رمضان کا پہلا عشرہ ہے، رحمت برس رہی ہے، اس عشرے کو ضائع مت کرنا۔ اب آپ نے یا غنی و یا مغنی کو پڑھتے دوران نہ کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، اور اس وظیفے کو 33 بار پڑھنا ہے۔ رب کریم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا مانگ لینا، کیونکہ آپ رب کے نام یا غنی کو پڑھ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والی ذات، خزانے لٹانے والی ذات۔ آج جو ہاتھ رمضان میں اٹھتا ہے، یا غنی و یا مغنی کو 33 بار پڑھنے کی دیر ہے، یہ ہاتھ بانٹنے والا ہو جائے گا۔
وہ رب کی ذات چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے پر اتنا زیادہ بانٹتی ہے، دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیں تو آپ کے رزق دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے یا غنی یا مغنی کو 33 بار پڑھنا ہے اور اس دوران آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اب یا غنی یا مغنی کو پڑھتے ساتھ فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اب تیسرے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ والو، یہ ایک قرآنی آیت ہے جسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے بچوں کے لیے پڑھے گی تو بچے عروج، ترقی اور کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عورت جس کا نام لے کر پڑھے گی اس کا مقدر بدل جائے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا غنی یا مغنی کو بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ کلمات ہیں جس کو پڑھنے سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو رب کریم کے حکم سے پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے رزق اور دولت لے کر آ جائیں، آپ کے گھر کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دیں، آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دیں، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جتنا چاہیں گے اتنا مانگیں گے۔ جیسا مانگو گے رب کی ذات غیب سے نوازے گی اور اتنا نوازے گی کہ آپ کی 30 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے ترتیب سے آپ لوگ پڑھ لیں۔ میرے بتانے اور سمجھانے میں وقت ضرور لگا ہے، آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ اگر چند منٹ میں آپ کے گھر کے حالات بدل سکتے ہیں، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے عشرے میں یہ چھوٹے بتائے گئے اعمال طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ آخر میں دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ضد کر کے مانگیے، رب کریم سے جتنا مانگنا شروع کر دیں گے، دولت، شہرت، ہر چیز خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ دل میں جو آئے مانگتے چلے جائیں، یقین کیجئے آپ پوری زندگی دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک تمنا اور نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔